رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ پڑھ کر تکے کے نیچے پونگ مار کر سو جائے، پھر صبح انشاءاللہ تعالی دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعت فائدہ فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ آیات مبارکہ 121 مرتبہ پڑھ کر تکے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح تکے اٹھا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنوی بھی ملتی ہے۔ انہیں نیک اعمال میں سے کوئی سا بھی ایسا نیک اعمال کیا جائے جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیات مبارکہ صرف 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو، پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیات مبارکہ کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤں گے۔ غیب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، کبھی بھی زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں تک چکا ہوں اور برے حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پھر وہ انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس سے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن محترم، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، شفقت سے مایوس اور نا امید مت ہوا کریں اور اللہ پاک سے ہی مانگا کرے، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی پھر آپ کی بڑی سی بڑی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکالیف ہے، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے اور اسی سے سوال کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ جب انسان یہ کرتا ہے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ طلاق آیات نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمارے پاس چاہیے کچھ ہے یا نہیں ہے، چاہیے ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سب سے بڑی طاقت بھی ہے
اور وہ لازوال طاقت دعا کی طاقت ہے۔ اپنے پروردگار سے ہم کبھی بھی اور کسی بھی حال میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سناتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رنگ لاتی ہیں تو اپنی دکھوں بری زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہ خیالات نہ رکھا کرو کہ میں جب بھی دعا مانگوں گا تو اپنی اوقات ہی دیکھ کر مانگوں گا۔ ناظرین کرام، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنے اوقات مت دیکھا کرو، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک بزرگ تر سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہیے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لانے کی کوشش کرتے ہے جو کہ نہ صرف اس کی اوقات میں ہوتی ہے، اور جس چیز کی خواہش اس کی اولاد کرتے ہیں اور جس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ماں وہ چیز بھی لاتے ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بزرگ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار و محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورتوں کو بغیر مانگے کیسے پورا نہیں کرے گا؟ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، وہی تو قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا اور مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگے، جب بھی دکھ تکالیف اور برے حالات آپ کو گھیرنے لگے، تو کچھ اور کرو یا نہ کرو، لیکن اپنے رب تعالیٰ کی طرف ضرور متوجہ ہو جائے، اور صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو راحت و سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے، اسی کی عبادت سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائش مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے من پسند شخص پر ہی ڈالتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب آپ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ غرض ہے، خوشی اور غمے میں اللہ کو یاد کروں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات بھی ختم ہو جائے گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود بخود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہو تو وہ ضرور سناتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے، صرف اسی کو پکارا کرو اور صرف اسی کے آگے جھکا کرو، پھر اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو 1 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کرو، پھر آپ اوپر اور تکے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو پھر انشاءاللہ تعالی رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، اور اللہ پاک بڑا ہی مہربان رب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی بھول جاتے ہیں، مگر جو نہیں غم پر برے دن آتے ہیں یا کوئی دکھ تکالیف آتا ہے تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور پھر خوب دعائیں کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور خوب مانتے ہیں، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنے اچھے
حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا تو اللہ پاک بھی اس اتنا ہی نوازتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور یاد رکھو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جائے تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی۔ معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے اور ان کی وہ دولت ایسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ایسے جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، یا کسی حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کی نظر، یا گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، یا تانے کچرے کے چکر لگتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف برکت والا، سکون دینے والا ہی رزق مانگو۔ ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت و افلاس اور تنگ دستی نہ رہے۔ ایسی اولاد مانگو جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ناظرین کرام، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 100 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھے۔ اس کے بعد 121 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینے ہیں، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جائے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالات میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کو چکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔